پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ عالمی عدالت انصاف نے کمانڈر کلبھوشن یادیو کی سزا ختم کرنے یا اسے بھارت کو واپس کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب نے جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ محمد سعید کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہیں گجرانوالہ سے گرفتار کیا گیا۔ سویڈن کی امدادی کمیٹی کا کہنا ہے کہ طالبان نے کمیٹی کو مجبور کیا ہے کہ وہ میدان وردک صوبے میں اپنے تمام 42 طبی کلینک بند کر دے۔ امریکہ نے میانمار کی فوج کے سربراہ من آنگ لینگ اور دیگر 3 افسران پر روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے الزامات پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ کرد سیکیورٹی عہدیداروں کے مطابق کم از کم ایک ترک سفارتکار عراقی کرد دارالحکومت اربل میں ہلاک ہو گیا ہے۔ سوڈان کی حکمراں فوجی کونسل اور جمہوریت نواز اتحاد نے بدھ کے روز ایک سیاسی اعلامیے پر دستخط کر دیے، جس پر اس مہینے کے شروع میں دونوں فریقوں نے شراکت اقتدار پر اتفاق کیا تھا۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس متنازع بیان کی مذمت میں قرارداد منظور کر لی ہے جسے ڈیموکریٹ ارکان نے نسل پرستانہ قرار دیا تھا۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ عالمی عدالت انصاف نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کے معاملے پر فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان کو کلبھوشن یادیو کو قونصلر رسائی دینے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے بھارت کی اپیل کے قابل سماعت ہونے پر پاکستان کا دوسرا اعتراض بھی مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے جن الزامات کی بنیاد پر قونصلر رسائی روکی ہے ان کا واضح تعلق سامنے نہیں لایا گیا۔ عدالت کے مطابق بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک دوسرے کے شہریوں کی گرفتاریوں کے حوالے سے سن 2008 میں طے ہونے والے معاہدے کے شق 6 کے تحت قونصلر رسائی نہیں روکی جا سکتی۔ عدالت نے بریت کے حوالے سے بھارتی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب نے جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ محمد سعید کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہیں گجرانوالہ سے گرفتار کیا گیا۔ پنجاب پولیس کے محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب کے ذرائع کے مطابق حافظ سعید پر دہشت گردی کو پروان چڑھانے کے لیے رقوم اکٹھا کرنے کے الزامات ہیں۔ سی ٹی ٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ حافظ سعید ایک مقدمے میں پیشی کے لیے پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور سے گجرانوالہ جا رہے تھے کہ راستے میں سی ٹی ڈی اہلکاروں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ترجمان سی ٹی ٹی کے مطابق حافظ سعید کو گرفتار کر کے انسداد دہشت گردی گجرانوالہ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور جوڈیشل ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے۔ سویڈن کی امدادی کمیٹی کا کہنا ہے کہ طالبان نے کمیٹی کو مجبور کیا ہے کہ وہ میدان وردک صوبے میں اپنے تمام 42 طبی کلینک بند کر دے۔ پچھلے ہفتے اے این ایس فورسز نے سویڈش کمیٹی پر حملہ کیا تھا جو اس صوبے میں کلینک چلاتی ہے۔ کمیٹی کے ڈائریکٹر سونی مینسن نے بتایا کہ طالبان نے وردک ضلع کے 9 میں سے 6 ضلعوں میں کام کرنے والے 77 طبی کلینک میں سے 42 کو بند کرنے کے لیے مجبور کیا ہے، جس سے اندازاً 5700 مریض روزانہ علاج سے محروم ہو جائیں گے۔ سونی مینسن نے مطالبہ کیا کہ یہ طبی سہولتیں فوری طور پر کھولی جائیں اور تمام متحرک فریقوں پر زور دیا کہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کریں جو شہریوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ پچھلے ہفتے اے این ایس ایف نے تنگی سیدہ کے علاقے میں ایک کلینک پر حملہ کیا تھا جس میں مرنے والے 4 افراد کی تصدیق ہو گئی تھی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے اقدام کو جائز قرار دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ سویڈش ہسپتال پر 8 جولائی کا حملہ افغان فورسز اور امریکیوں نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امدادی ایجنسی کے طبی مراکز پر اکثر حکومت نواز فورسز حملے کرتی رہتی ہیں، لیکن سویڈن کی امدادی کمیٹی نے کبھی پرزور احتجاج نہیں کیا اور نہ ہی سویڈن کی حکومت نے امریکیوں یا بین الاقوامی برادری سے یہ مسئلہ اٹھایا ہے۔
امریکہ نے میانمار کی فوج کے سربراہ من آنگ لینگ اور دیگر 3 افسران پر روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے الزامات پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ میانمار کی فوج کے سربراہ اور دیگر کے خلاف کارروائی قابل اعتماد شواہد کی بنا پر کی گئی ہے، جس کے بعد ان کے امریکہ میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ بیان کے مطابق میانمار کی فوج کے یہ اعلیٰ افسران 2 سال قبل روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی میں ملوث تھے، جس کی وجہ سے 7,40,000 لوگوں کو بنگلہ دیش کی سرحد کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ امریکا نے میانمار کی فوج کے سربراہ کے علاوہ جن افسران پر پابندی عائد کی ہے ان میں نائب کمانڈر ان چیف سوئی ون، بریگیڈیئر جنرل تھین اور بریگیڈیئر جنرل اونگ اونگ شامل ہیں۔ امریکی پابندی کا اطلاق میانمار کی فوج کے 4 افسران کے اہل خانہ پر بھی ہوگا۔ کرد سیکیورٹی عہدیداروں کے مطابق کم از کم ایک ترک سفارتکار عراقی کرد دارالحکومت اربل میں ہلاک ہو گیا ہے۔ عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ سفارتکار ایک ریستوران کے اندر نامعلوم مسلح شخص کی گولی سے ہلاک ہوا۔ اطلاعات کے مطابق متعدد دوسرے افراد ہلاک یا زخمی ہوئے، لیکن ان کی فوری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ سوڈان کی حکمراں فوجی کونسل اور جمہوریت نواز اتحاد نے بدھ کے روز ایک سیاسی اعلامیے پر دستخط کر دیے ہیں، جس پر اس مہینے کے شروع میں دونوں فریقوں نے شراکت اقتدار پر اتفاق کیا تھا۔ سمجھوتے کے ایک اور حصے پر جو آئینی اعلان سے متعلق ہے، متوقع طور پر جمعے تک دستخط ہو جائیں گے۔ سوڈان میں جہاں طویل عرصے سے برسر اقتدار عمر البشیر کی برطرفی کے بعد مہینوں سے بدامنی جاری تھی، سیاسی تبدیلی کی طرف یہ ایک مثبت قدم ہے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس متنازع بیان کی مذمت میں قرارداد منظور کر لی ہے جسے ڈیموکریٹ ارکان نے نسل پرستانہ قرار دیا تھا۔ کانگریس کی 4 غیر سفید فام ڈیموکریٹ خواتین ارکان کے بارے میں ٹرمپ کے ٹویٹس پر امریکہ کے کئی حلقوں میں غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ صدر نے اپنے ٹویٹس میں چاروں ارکان کانگریس سے کہا تھا کہ وہ اپنے آبائی ملکوں کو واپس چلی جائیں اور وہاں اصلاحات لانے کی کوشش کریں۔ صدر ٹرمپ کے ٹویٹس کے خلاف منگل کی شام ایوان نمائندگان میں مذمتی قرارداد پیش کی گئی، جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے سلیکشن کمیٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے بدھ کی دوپہر لاہور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران عہدے سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کرکٹ بورڈ سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ جولائی کے بعد سلیکشن کی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکیں گے۔ اور جرمنی سے تعلق رکھنے والی ارزولا فون ڈیر لائن یورپی کمیشن کی پہلی خاتون سربراہ بن گئی ہیں۔ انہیں پارلیمنٹ کی باقاعدہ منظوری کے بعد سربراہ بنایا گیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈیوڈ ساسولی کے مطابق 733 کے ایوان میں ارزولا نے 383 ووٹ حاصل کیے، جبکہ 327 ارکان نے ان کی مخالفت میں ووٹ دیے۔ اس طرح ان کی کامیابی کا تناسب 52% رہا۔ ارزولا کا تعلق کنزرویٹو جماعت سے ہے، تاہم سوشلسٹ اور لبرل ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے بھی ان کا خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کے سربراہ کرسچین لاگارڈ مستعفی ہو گئی ہیں۔ منگل کے روز اس بات کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ مستعفی ہونے کے بعد یورپین سینٹرل بینک کی سربراہ کا عہدہ سنبھال رہی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ان الزامات کی تحقیقات کرے گی کہ ٹیکنالوجی کمپنی گوگل نے چین کی حکومت کی مدد کی ہے، لیکن گوگل نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو ٹویٹر پر ایک بیان میں ارب پتی بزنس مین اور پے پیل کمپنی کے شریک بانی پیٹر تھیل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گوگل چین کی خفیہ معاونت کر رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔